اس کے بعد کا جو ہمارا درس ہے وہ کیا ہے؟ سیرت کے متعلق آج انشاءاللہ داخل ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں سیرت میں ہم اور آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کیا پڑھا تھا ہم لوگوں نے؟ کس کو یاد ہے؟ پچھلے دنوں میں سیرت کے متعلق ہم اور آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ہاں، دوسری ہجرت، نجاشی کے بارے میں، اس کی سیرت، اس کی بایوگرافی کیا معلوم ہوا؟ نجاشی مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گئے تھے جیسا کہ عام بایوگرافرز اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے؟ صحیح بات اس سلسلے میں کیا ہے کہ ان کے مرتد ہونے کے سلسلے میں کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے، اور ہر اعتبار سے یہی زیادہ قوی اور مضبوط ہے کہ وہ اسلام پر قائم رہے اور اسلام کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کی وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے دلائل جو ہیں ان کے اسلام کے فیور میں زیادہ ہیں، اور جو ان کے نصرانی ہونے کے متعلق ہیں وہ دلائل انتہائی کمزور ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے علماء نے اسے کیا ہے ذکر کیا، اور میں نے اس پر تحقیق جب کی تو یہ معلوم ہوا کہ جیسے کسی ایک نے لکھ دیا تو دوسرے نے اس سے کوٹ کر دیا، پھر تیسرے نے اس سے کوٹ کر لیا ہے۔ اب چونکہ لکھنے والے بڑے تھے اس لیے لوگوں نے تو حافظ ابن حجر نے لکھ دیا الصحابہ کے اندر، الاستیعاب کے اندر حافظ ابن عبد البر نے لکھ دیا، تو یہ بڑے بڑے علماء ہیں۔ اس لیے بعد میں جن لوگوں نے سیرت وغیرہ کے موضوع پر کتابیں لکھی انہوں نے اس کی تحقیق نہیں کی اور وہیں سے اخذ کر لیا اور یہ کہا کہ وہ نصرانی ہو گئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جو بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان تھی ان سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ ان کے نصرانی ہونے کے متعلق یا مرتد ہونے کے متعلق کوئی بھی واضح روایت موجود نہیں، اس لیے اصل یہ ہے کہ وہ مسلمان اور عظیم صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری ہجرت کے بعد بات کی گئی تھی کہ حبشہ کی طرف دو ہجرت ہوئی۔ پہلی ہجرت سن 5 ہجری 5 نبوت رجب کے مہینے میں ہوئی، اور اس میں جانے والے اور ہجرت کرنے والے لوگوں کی تعداد مختصر تھی، 11 سے 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ چند مہینوں ہی کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو حبشہ کے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے، اور جب مکہ سے قریب پہنچے تو ان کو اصلی صورتحال سے واقفیت ہوئی اور معلوم ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو ان میں سے بہت سارے لوگ واپس آ گئے، چلے گئے حبشہ، اور چند لوگ مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری ہجرت کا حکم دیا، اور دوسری ہجرت میں جانے والے مردوں کی تعداد 80 سے زائد تھی اور عورتوں کی تعداد 18 سے زائد تھی۔ لیکن مکہ میں بہت سارے لوگ مسلمان تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، یا جنہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، یا جنہیں ان کے قوم اور خاندان کے لوگ جو ہے ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اذیت اور تکلیف دینے کا سلسلہ جاری تھا ان کے جانے کے بعد بھی، بلکہ اور زیادہ بوکھلا گئے کہ پہلے سرکل کو بھی روک نہیں پائے جانے سے، اور دوسرے کو بھی نہیں روک پائے، اور 2 آدمی اپنا نمائندہ بنا کر کے حبشہ بھیجا، وہ بھی خائب و خاصی واپس آ گئے، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو، اور دونوں بعد میں مسلمان بھی ہو گئے رضی اللہ عنہما۔ یہاں سے ان لوگوں نے کئی طرح کی تکلیفوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کیا، بالکل چلے اور بنے ہوئے تھے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اسی موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کے سلسلے میں کوئی واضح روایت موجود نہیں کہ کب مسلمان ہوئے۔ بعض مورخین کی رائے یہ ہے کہ نبوت کے 2 سال، بعض کی رائے یہ ہے کہ نبوت کے 3 سال، اور اکثر مورخین کی رائے یہ ہے کہ نبوت کے 6 سال جب لوگ حبشہ ہجرت کر گئے اس کے بعد حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔
ان کے اسلام لانے کے سلسلے میں جو واقعہ عام طور سے مشہور ہے اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو بہت برا بنا تھا، بہت گالی گلوچ دی آپ کو اور آپ کو مارا بھی، اور خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے نکلنے لگا۔ یہ پورا ماجرا عبداللہ ابن جدعان کی لوڈی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت حمزہ بن عبد المطلب مسلمان نہیں ہوئے تھے اور شکار کے لیے گئے تھے۔ جب واپس آ رہے تو اس لوڈی نے پورا واقعہ حمزہ ابن عبد المطلب کو بیان کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے سگے چچا تھے۔ بڑی حمیت آئی، بھتیجے کا کی محبت غالب آ گئی، اور وہ غصے کی حالت میں ابو جہل کے پاس پہنچے۔ وہ خانہ کعبہ کے پاس اپنے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسے برا بھلا بھی کہا اور اسے مارا بھی حمزہ بن عبد المطلب نے، اور کہا تم میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتے ہو، سن لو میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں۔ اس وقت انہوں نے حمیت اور غیرت میں کہا تھا، بعد میں ان کے دل میں واقعی طور پر ایمان داخل ہو گیا۔ یہ واقعہ اسی طریقے سے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن تحقیق کے بعد کیا ہے، اس روایت، اس قصے کے اندر کئی راویوں پر، چین آف نریٹر پر کلام کیا گیا ہے۔ اس لیے دکتور اکرم ضیاء اور دیگر جو محققین سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اصول اور ضابطہ ہے کسی بھی بات کو قبول کرنے کا، اس معیار پر یہ واقعہ مکمل اور پورا نہیں اترتا ہے، لیکن مشہور ہے یہ۔ خیر، المہم باتیں جو بھی رہی ہوں، ان کے اسلام لانے کے سلسلے میں وہ اسلام لائے، اور ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت قوت اور طاقت پہنچی۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت قوت اور طاقت پہنچی، اور چونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والے تھے، حمزہ ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ حمزہ بن عبد المطلب نبی علیہ السلام سے 2 سال، اور یہ بھی کہا گیا کہ 4 سال بڑے تھے، یعنی چچا اور بھتیجے میں عمر کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، کیونکہ سب سے چھوٹے چچا نبی علیہ السلام کے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو 2 سال یہی زیادہ قریب ہے، اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ 4 سال بڑے تھے۔ تو یہ ایک اہم رشتہ حمزہ بن عبد المطلب سے، نبی علیہ السلام کا چچا۔ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ہر اعتبار سے، چونکہ قریش کے اندر، عرب کے اندر نوجوان اور بہادر لوگوں میں حمزہ بن عبد المطلب کا شمار ہوگا۔ عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ حمزہ بن عبد المطلب سے ٹکرا سکے۔ کہا گیا کہ جس جنگ میں ان کی شہادت ہوئی تھی، غزوہ احد میں، 30 بڑے بڑے کافروں کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور غزوہ بدر میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن 3 لوگوں کو کافروں کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا، ان میں حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور ابو عبیدہ بن حارث سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ ذکر کیا گیا ابھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بڑے چہتے اور بہت قریبی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کہا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء، کہ حمزہ بن عبد المطلب کیا ہیں؟ تمام شہیدوں کے سردار ہے، یا بعض روایت میں قیامت کے دن تمام شہداء کے سردار ہوں گے، جن کو لوگ جانتے بھی نہیں کہ وہ شہید ہیں۔ حسین کی شہادت میں اس قدر مست و مگن ہو گئے کہ یہ بھول گئے کہ نبی علیہ السلام نے سید الشہداء کا جو لقب دیا وہ کن کو؟ حمزہ بن عبد المطلب کو دیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ نبی علیہ السلام کو جتنا غم اور تکلیف
حمزہ بن عبد المطلب کی وفات پر اور شہادت پہ ہوئی تھی، وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت تو آپ موجود نہیں تھے، لیکن آپ کو تو پہلے ہی علم تھا، جبریل علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں جگہ شہید کیے جائیں گے، لیکن اس قدر آپ نے دم کا اظہار نہیں کیا تھا جو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات اور ان کی شہادت پر ہوا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد میں، ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حمزہ یوم احد، احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ بن عبد المطلب کے پاس آئے جب ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ اور کیا صورتحال تھی ان کی؟ کہتے ہیں فوقف علیہ، کھڑے ہو گئے اللہ کے پیغمبر جہاں ان کی لاش تھی، حمزہ بن عبد المطلب کی، قد مثل لہ، ان کی آنکھ ناک کان یہ سب کاٹ دیے گئے تھے اور جو ہے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا۔ مسئلہ کہتے ہیں کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ صورتحال تھی اور آپ کھڑے تھے، آپ کو حد درجہ تکلیف ہوئی۔ اور اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری بات کہی تھی کہ لولا ان تجد صفیہ فی نفسها لترکته حتی یاکلہ العافیہ، کہ اگر مجھے ان کی بہن اور میری اپنی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کا خیال نہ ہوتا، جو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی، وہ بحیات تھی، اس وقت سب سے قریبی رشتہ داروں میں صفیہ تھی، حمزہ بن عبد المطلب کی، تو نبی علیہ السلام نے ان کی لاش کو اس صورتحال میں دیکھ کر کے کہا تھا کہ اگر مجھے ان کا خیال نہ ہوتا کہ ان کے بھائی کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا تو بہن کو بہت تکلیف ہوگی، آپ فرماتے کہ اگر مجھے ان کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے چچا کو لترکتہ، چھوڑ دیتا ان کو، کچھ دفن وغیرہ نہیں کرتا، حتی تاکلہ العافیہ، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے اور اسی طریقے سے جانور یہ سارے لوگ کھاتے، یہ سارے لوگ کیا ہے، میرے چچا کے جسم کو کھا لیتے۔ پھر اس کے بعد حتی یحشر یوم القیامت من بطونها، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب میرے چچا کا حشر ہوتا تو ان کے پیٹ سے ایک ایک ٹکڑا نکالا جاتا، یعنی ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا۔ لیکن صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کو کیا ہے، چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، ثم دعا بنمرۃ، بہت غور سے دیکھیے حدیث کے الفاظ، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چادر منگائی، 70 سے زیادہ صحابہ شہید کیے گئے تھے احد کے موقع پر، آپ نے چادر منگائی، فَكَفَّنَهُ فِيهَا، اپنے چچا کو اسی چادر میں کفن دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں اذا مدت علی رأسه بدت رجلاہ، اللہ کے پیغمبر اپنے چچا کو کفن پہنا رہے ہیں اور کفن اس قدر چھوٹا ہے کہ جب چہرے کو ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، وَإِذَا مُدَّتْ عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَأَ رَأْسُهُ، اور جب پیروں کو چھپاتے تو چہرہ کھل جاتا۔ صحابی رسول کہتے ہیں فَكَثُرَ الْقَتْلَى وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، شہداء بہت تھے، جتنے شہداء کی تعداد تھی اتنے کپڑے نہیں تھے، شہداء کی تعداد زیادہ اور کپڑوں اور کفن کی تعداد کم تھی۔ کہتے ہیں فَكُفِّنَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ایک ایک کفن میں تین صحابہ کرام کو کفنایا گیا، ایک ایک کپڑے میں تین صحابہ کرام کو کفنایا گیا۔ ثم يدفنون في قبر واحد، پھر دو تین لوگوں کو ایک ایک قبر میں داخل کیا گیا۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی کو قبر میں اتارتے تو اس سے پہلے پوچھتے کہ قرآن کا زیادہ عالم کون ہے، تو جو قرآن کا بڑا عالم ہوتا اسے قبلے کی طرف دفن کرتے، پھر اس کے بعد دوسرے کو ایک ایک قبر کے اندر دو تین لوگوں کو دفن کیا گیا۔ خود حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ یہ بہت بڑا ماجرا تھا، صحابہ کی ایک کم تعداد تھی اس موقع سے،
اور اس سے پہلے بھی کچھ لوگ شہید کیے جا چکے تھے. یہ ایک بہت بڑی گنتی تھی جو 70 سے زیادہ بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں تھے, بڑے بڑے صحابہ. اس کا ایک بڑا یعنی اثر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہوا, اور آپ بہت غمگین تھے اس دن, اور خاص طور سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اور پھر شہادت میں ان کے جسم کا جو مسئلہ کیا گیا اور ٹکڑے کیے گئے, اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے بہت زیادہ غمگین تھے. اور الحمدللہ آپ لوگ یہاں رہنے کی وجہ سے یہ دیکھ بھی چکے ہیں کہ وہ شہدائے احد کہاں پر مدفون ہے اور وہ جگہ کہاں ہے. ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے؟ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بعد میں مسلمان ہو گئے. البتہ یہاں پر یہ ذکر کر دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ حمزہ بن عبد المطلب کے جسم کا مسئلہ تو کیا گیا تھا, ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے, بہت سارے جسم کے اعضاء کاٹے گئے تھے, لیکن یہ بات جو مشہور ہے کہ ہند بنت ابی عتبہ نے ان کے کلیجوں کو نکال کر کے چبایا اور کھانا چاہا لیکن کھا نہیں سکی, یہ روایت درست اور صحیح نہیں ہے. یہ روایت درست اور صحیح نہیں ہے. طبرانی وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے, لیکن اس میں دو راویوں پر کلام کیا گیا ہے. مسند احمد کے اندر بھی ہے. پہلے راوی عطا بن صائب ہے, اور دوسرے راوی شابی ہیں, امام شابی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا ہے, جبکہ دونوں میں سننے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اور اسی طریقے سے عطا پہ بھی کلام ہے. مزید یہ ہے کہ اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, پوچھا تھا آکلت منہ شیئا, کیا ہند نے میرے چچا جان کے جسم کا کچھ حصہ کھایا ہے, یعنی جو کلیجہ ہے اس کا کچھ حصہ کھایا ہے کیا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا ما کان اللہ لیدخل شیئا من حمزہ النار, اللہ تعالی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا کچھ بھی حصہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا. یعنی اگر کچھ حصہ وہ کھا لیتی تو ہند کہاں جاتی؟ جہنم میں جاتی, اور اس طریقے سے میرے چچا جان کا کہ جسم کا کچھ حصہ کیا ہے جہنم میں چلا جاتا. اس میں دیکھیں دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ اس کے چین آف نیریٹر پہ کلام ہے, یہ روایت درست اور صحیح نہیں ہے. پھر اس کا جو میٹیریل ہے جس کو متن کہتے ہیں وہ بھی درست اور صحیح نہیں ہے. وہ کس طریقے سے؟ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی, اور مسلمان ہی نہیں, بخاری اور مسلم کی بات ان کا اسلام بہتر ہو گیا, اور وہ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتی تھی یا رسول اللہ ما كان على ظهر الارض من اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبالك. ایک وقت وہ بھی تھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ اور آپ کے گھر والوں کی رسوائی میرا مقصد, اس لیے زمین پر سب سے برے لوگ میری نگاہ میں آپ اور آپ کے گھر والے تھے. اور ایک تاریخ آج کی ہے, اس لیے زمین پہ آپ اور آپ کے گھر والوں سے بہتر اور محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں. تو ہند رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی, ہند یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہے, یہ مسلمان ہوگی اور بہتر مسلمان ہوگی, اس لیے بھی یہ درست اور صحیح نہیں ہے. تو کلیجہ کھانے اور چبانے والی جو روایت ہے یہ درست اور صحیح نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ مشہور بہت زیادہ ہے, لیکن یہ درست اور صحیح نہیں. مسئلہ جو ہوا, ان کے جسم کے ٹکڑے جو کیے گئے, کان کاٹا گیا یا ناک کاٹی گئی یا جسم کا اور حصہ, یہ درست اور صحیح ہے. ان کو قتل کرنے والے صحابی کون ہیں؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی بن حرب ہے, وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے. اور کہتے ہیں وحشی بن حرب خود کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور یہ سارے لوگ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت پر بہت غمگین, وہ غم آپ کو بھولا نہیں تھا. کہتے ہیں فلما رآنی, جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے مجھ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا انت وحشی, کیا تم وحشی ہو, تم ہی وحشی ہو جس نے میرے چچا کو قتل کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں وحشی ہوں.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دیکھیے اس طرح سے ڈیٹیل اور تفصیلات آپ نہیں پوچھتے تھے، بہت سارے لوگوں نے کفر کے ایام میں دوسروں کو قتل کیا وغیرہ وغیرہ ساری کے ساتھ، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ اس طرح کے سوالات نہیں کرتے تھے. آپ نے پوچھا انتا قتلت حمزہ، تم نے ہی حمزہ کو قتل کیا تھا؟ تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد کان من الامر ما بلغ، معاملہ ایسی جو خبر آپ کو ملی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے قتل کیا، جو خبر آپ کو ملی ہے میرے بارے میں معاملہ ویسے ہی میں نے ہی قتل کیا تھا. آپ جانتے ہیں یہ پہلے اور آخری شخص ہے جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا. اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر محبت تھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهِكَ عَنِّي، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنا چہرہ میرے چہرے سے دور رکھو، چھپائے رکھو. اندازہ لگائیے کہ جس نبی کے سینے کو اللہ رب العالمین نے بالکل پاک و صاف کر دیا، دھل دیا تھا، دو مرتبہ. محبت کا اندازہ لگائیے اور تکلیف کا احساس کیجئے کہ آپ نے یہ کہا کہ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهِكَ عَنِّي، کیا ایسا پاسبل اور ممکن ہے کہ تم اپنے چہرے کو مجھ سے دور رکھو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آؤ سامنے اور مجھے میرے چچا کا چہرہ آ جائے اور کچھ ایسا نہ ہو کہ تمہارے متعلق انسان ہونے کی حیثیت سے تو کبھی سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں آتے. کہتے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا بیان ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، جب آپ رخصت ہو گئے تو ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا مسیلمہ الکذاب کا، جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا. تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کی، لعلی اقتلہ فاکافئ بہ حمزہ. حمزہ اسلام کے ہیرو تھے، مسیلمہ کذاب بڑا دشمن ہے، اگر میں مسیلمہ کذاب کو قتل کر لے گیا تو شاید کچھ برابری ہو جائے گی، کچھ مکافہ اور بدلہ ہو جائے گا کہ میں نے حمزہ کو قتل کیا جس نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا تارا تھے، تو میں نے اسے بھی قتل کر دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ڈاکہ ڈالنے. کہتے ہیں میں نکلا اور لوگوں کے ساتھ میں نکلا اور پورے طاق میں لگا رہا کہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کا موقع مجھے مل جائے. تو جیسے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھونڈ کر کے چن کر کے حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کیا، ایسے ہی وہ پوری کوشش میں لگے رہے کہ وہ مسیلمہ الکذاب کو قتل کر لے جائیں. یہاں تک کہ ایک لونڈی، ایک جاریہ، ایک بچی جو چھت پر موجود تھی، اس نے دیکھا اور کہا قتلہ العبد الاسود، کالے کروٹے غلام نے یعنی وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا. بعض روایات میں یہ ہے کہ اس قتل میں ان کے ساتھ عبداللہ بن زید بن عاصم بھی موجود تھے، عبداللہ بن زید بن عاصم نے، لیکن اصل قتل کرنے والے کون تھے؟ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو یہ مختصر تعارف تھا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا جو تعلق تھا وہ، اور یہ کہ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو جو فائدہ ملا اور جو مضبوطی ملی اس کا ایک مختصر ذکر تھا. اور یہ کہ آدمی جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی پوری کوشش اسلام کی خاطر اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے ہی کی خاطر ہونی چاہیے. نبوت اور رسالت کا جو زمانہ ان کا تھا وہ بہت لمبا اور لانگ اور نہیں تھا، لیکن اتنے ہی سالوں میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے کو، ان کے بہادری کے واقعات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے آپ نے صرف یہی سنا ہے کہ ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن وہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حمزہ بن عبد المطلب، ابو طالب کی تو نبوت کے 10ویں سال وفات ہو گئی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 6 سال تک بحیات رہے. تو یہ تمام مواقع پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پہنچائی جا سکے، اور آپ کے ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ان کی عزت اور وقار بلند ہوا، اور کافروں کی شان و شوکت میں کمی آئی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو ان کا معاملہ بہت ہی کمزور ہوتا چلا گیا۔ تو یہ دو شخص ایسے ہیں جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہوئی، ایک حمزہ بن عبد المطلب اور دوسرے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ توفیق سے یہ معاملہ مکمل ہوا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ اب جو معاملہ یہ ہے کہ مشرکین نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمانوں کو تکلیف دینے کا ایک نیا پلان بنایا، اور اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ طور سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے خاندان والوں کا، جو لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے تو تمام مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ہر طرح سے تعلقات کو جو ہے دور کیا گیا۔ انشاءاللہ رب العالمین اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے آئندہ دنوں میں بات آئیں گے، اگر کوئی سوال ہے تو اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور معذرت کی آج سوال آن لائن آپ کے ساتھ نہیں کیا جا سکا، اصل میں تھوڑا تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کافی وقت لگ کر کے سوالات بنائے جاتے ہیں اور 2-4 لوگ شرکت کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ ایک اچھا ایوریج ہونا چاہیے شرکت کرنے والوں کا، اور اس میں کمی ہونے کی وجہ سے بار بار کہتے بھی ہیں کہ بھائی نام آتا ہے اس میں، وہ سارے چہرے یاد آتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں نے کیوں نہیں بھرا، اتنے آگے بیٹھتے ہیں، اتنے سامنے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ لوگ کیا ہے سوالات حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ 10 سے 5 منٹ میں آسانی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی دلچسپی رکھیں تاکہ میری بھی دلچسپی کیا ہے برقرار رہے۔ انعام ہے، چلیے جواب آج یوں ہی جو جواب دیں گے انشاءاللہ ان کو انعام۔ اچھا آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، فرمائیں۔ بالکل نہیں، اسی لیے تو باقی ہے، بالکل ادرس مکمل نہیں ہوا کہ کیا جادو کے علاج کے لیے جادوگر کے پاس جائیں گے تو معاملہ تو وہی ہو گیا، معاملہ کیا ہے وہی ہو گیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، اس لیے جادوگر ہی کے پاس کیا ہے علاج کیا کرایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کس سے کرایا گیا؟ جادوگر سے؟ حدیث بیان پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو جادو کے علاج کے لیے جادوگر کے پاس نہیں جایا جا سکتا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں علاج کے جو ہیں اور بچاؤ کا جو طریقہ وہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، بہت ایزی اور آسان ہے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی پریشانی کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، بہت نارمل ہے۔ آپ الحمدللہ خود بھی بہت حد تک کیا اس کا علاج کر سکتے ہیں اگر آپ کتاب و سنت کی پابندی کرنے والے ہیں۔ تو ایسا ضروری نہیں کہ آپ کسی آدمی کے پاس جائیں، خود سے ہی اگر آپ دعا وغیرہ کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں، جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ کر لی جائیں تو آپ آسانی سے خود ہی علاج انشاءاللہ رب العالمین کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہونا ضروری کہ جادو ہی ہے یا اور کچھ ہے۔ کبھی کبھار بیماری ہوتی ہے اور جادوگر پیسے کمانے کے لیے بتا دیتے ہیں کہ جادو کیا گیا وغیرہ۔ انشاءاللہ تو آئندہ ہفتے میں باذن اللہ۔ ہماری طرف سے سوال ہے، پچھلے درس سے ہاروت اور ماروت کے بارے میں صحیح قول کیا ہے؟ ہاروت اور ماروت کے بارے میں صحیح بات کیا ہے؟ کیا وہ انسانوں میں سے تھے، شیطانوں میں سے تھے، فرشتوں میں سے تھے، کیا تھے؟ فرشتوں میں سے تھے۔ یہ اتنے سارے لوگ جواب دیں۔ جادو سیکھنے کا کیا حکم ہے؟ کفر ہے۔ جادو سیکھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ کوئی ایویڈنس اور دلیل ہوگی آپ کے پاس؟ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ کفر ہے تو کوئی دلیل دے پائیں گے ان کو کہ کفر ہے جادو سیکھنا؟
इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। हारूत मारूत कहते थे कि देखो हम तुम्हारे लिए आजमाइश है, तुम कुफ्र मत करो सीख करके। और ऐसे ही अल्लाह ताला ने कहा वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सुलेमान जादूगर नहीं थे, जबकि इल्जाम क्या लगाया गया था सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, कुफ्र का या जादू का, क्या इल्जाम लगाया गया था? तो अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया? वो ये अल्लाह ताला को ये कहना चाहिए था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं थे, क्योंकि जादू जब कुफ्र है, जादू जब कुफ्र है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कैसे कुफ्र कर सकते हैं? पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और इसी से इमाम बुखारी ने इस्तेदलाल किया है कि जादू सीखना ये क्या है? कुफ्र, और जादूगर काफिर होता है। उनके अलावा हाफिज इब्न हजर ने और दीगर लोगों ने। आइए लेकिन नजाशी का नाम क्या था? असहम, डर कर नहीं, असहम। आइए, किस सन में वफात हुई थी उनकी? किस सन हिजरी में वफात हुई थी? नहीं, साथ में तो निकाह कराया उन्होंने, महर वगैरह दे करके भेजा था। सन 9 हिजरी में, सन 9 हिजरी में उनकी वफात हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी की महर उन्होंने अदा की थी और कितनी अदा की थी? उम्मे हबीबा। कितनी महर अदा की थी उन्होंने? हाँ, 4000 रियाल। दिरहम, दिनार क्या? दिरहम था। दिनार बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पीछे वालों में से कोई? उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन है? उनका नाम क्या था और उनके वालिद का नाम क्या है? 4 सवाल हो गए। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम क्या है, वो कौन है, और क्या है उनके वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम अबू सुफियान है, ठीक है। और उनका क्या? और अमला नाम था। और अबू सुफियान की बेटी हैं। और किनकी? आपकी क्या है? आपकी क्या है? हाँ, बात कहिए ना, हमारी और आपकी बस में डरने की क्या बात है? वह अज़वाज उम्महातुहुम, ये तो कुरान कहता है कि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तुम्हारी माएं हैं। समझ रहे हैं? आइए, चलिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं बिइज़्निल्लाह। और अल-क़ातिल वल मक़तूल किलाहुमा फ़िन्नार, कत्ल करने वाला भी जहन्नम में और जिसका कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में। तो अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जब आदमी इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उसके पिछले सारे गुनाहों की रिकॉर्ड क्या है? मिटा दिए जाते हैं। तो बिला शुबहा कि हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो सैयद शुहदा हैं, और इसी तरीके से हिंद बिनते अबी उतबा ये भी इंशाअल्लाह जन्नती है, क्योंकि सहाबा के मुतालिक इमाम इब्न हज़्म ने ये कहा है कि लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, इससे इस्तेदलाल करते हुए कहा है कि तमाम सहाबा क्या है? जन्नती है, तमाम सहाबा जन्नती है। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।